ڈاکٹر کہتے ہیں، اکثر مشورہ دیتے ہیں کہ ہفتے 2 ہفتے کے بعد اپنا ٹیسٹ کرا لیا کریں، کوئی ضروری ٹیسٹ ہونے چاہیے، کہیں کوئی مسئلہ نہ بن گیا ہو۔ کچھ کہتے ہیں مہینے 2 مہینے کے بعد ایک دفعہ اپنے سارے ٹیسٹ کرا لیں تاکہ پتہ چل جائے کہیں کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہی، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مرض زیادہ بڑھ جائے اور ہمیں بعد میں تشخیص ہو کہ یہ مرض لگ گیا۔ تو میں عرض کیا کرتا ہوں، جس طرح ہمیں اپنے سارے ٹیسٹ مہینے 2 مہینے کے بعد کرانے چاہیے نا، ہمیں ہر روز شام کو اپنے دل کو بھی پرکھنا چاہیے کہ اس کی کیفیت کیا ہے، آج کل اس کی سمت کیا ہے، کیا سوچتا ہے، کیا چاہتا ہے، کون سی اندر طلب پیدا ہوتی ہے، کس طرف بڑھ گیا، سوچوں کا دائرہ کیا ہے، کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہر وقت یہ پیسے گننے کا شوق پیدا کرتا ہے، ہر وقت یہ شہرت کے حصول کی خواہش کرتا ہے، ہر وقت اس کے دل کے اندر صرف طلب اقتدار ہی کا خیال رہتا ہے، ہر وقت یہ اپنے ماحول میں ایک مخصوص سیاست ہی کرتا رہتا ہے، ہر وقت یہ کسی کو پیچھے کر کے اپنی نشست کو آگے رکھنے کے شوق میں ہی ہر وقت لگا رہتا ہے۔ اپنے باطن پر نگاہ کی جائے، اپنی تربیت کا خیال کیا جائے، بجائے ساری دنیا کو نظر میں رکھنے کے اپنے آپ پر تھوڑی توجہ دی جائے۔ ڈھونڈتا پھرتا ہوا اقبال میں اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں، میں ڈھونڈ رہا ہوں، اپنی پیچھے لگا ہوا ہوں، اپنی تلاش میں گھومتا ہوں، اپنے آپ کو میں تلاشتا ہوں۔ اللہ رسول کی محبت نہایت ضروری، اور وہ کمی آ جاتی ہے، انسان ہے، انسانوں میں کمزوریاں آ جاتی ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بڑے سچے لوگ تھے، کوئی بھی بات جذباتی اور وقتی نہیں کرتے تھے۔ ان کا مزاج تھا کہ وہ پہلے تولتے تھے پھر بولتے تھے، اپنے اوپر پوری نگاہ رکھتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت علیہ السلام کی عالی مرتبت بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے آپ اپنی اولاد سے بھی زیادہ پیارے، حضور آپ مجھے اپنی مال سے بھی زیادہ پیارے، حضور برادری، قبیلہ، اقتدار، منصب، ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے پیار۔ لیکن اے اللہ کے حبیب، آج میں نے اپنے دل پر غور کیا ہے، اللہ کرے آپ موبائل کم دیکھیں اور میری بات زیادہ سنیں، آمین تو کہیے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج میں نے اپنے دل پر غور کیا ہے، حضور مجھے محسوس ہوا ہے کہ مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری، کیونکہ ہمارا مزاج ناروں کا ہے، ہماری طبیعت دھاووں کی ہے، ہمارا لہجہ ہمیشہ سے 2 قدم آگے بڑھ کے بات کرنے کا ہے، تو ہم بہت ساری باتیں غور و فکر کے بغیر ہی کر ڈالتے۔ وہ زیرک لوگ تھے، معاملہ فہم تھے، مدبر تھے، باتوں پر غور کرتے تھے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے محسوس ہوتا ہے خاکم بدہن کہ میری جان مجھے آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمانے میں اور فتویٰ دینے میں کوئی دیر نہیں کی، قریب نے ان کے سینے پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا، ابھی نہیں ایمان مکمل ہوا۔ انہوں نے بھی غور کر کے بات کی، اور محبوب نے بھی فوراً تسلی بخش جواب ارشاد فرمایا۔ شیخ محقق شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، وہ جو نبی کریم نے دست مبارک ان کے سینے اور دل پہ پھیرا تھا نا، بس اسی کا فیض ہوا کہ سیدنا عمر فوراً بولے کہ یا رسول اللہ حکم کرے، میں جان قربان کرنے کو بھی تیار، میں جان دے دوں گا۔ حضور فیض ہو گیا، کرم ہو گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اب ایمان مکمل ہوا ہے، اب تکمیل ایمان ہوئی۔ ہمیں غور کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا، ہمیں اپنی چیزوں کو سمجھنا پڑے گا۔
دیکھیں نا، اگر ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے پیار ہونا، پھر یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ ہر قسم کا مال ہمارے گھر میں آئے، پھر وہی آئے گا جو آنے کی نبی پاک نے اجازت دی، پھر دوسری کوئی رقم، کوئی مال، کوئی لقمہ حرام ہمارے آنگن میں آ سکتا؟ ہمیں تو حضور سے پیار ہے، اور ہر چیز سے بڑھ کر نبی پاک سے پیار ہے۔ پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے پیار ہو اور ہماری اولادوں کی دینی تربیت نہ ہو پا رہی، ہم ابھی تک اس مقام پہ نہ پہنچے ہوں کہ سنت، شریعت، اسوہ نور سے فیض لے کر اپنے بچوں کو سجا نہ پا رہے ہوں، ہمارا حال یہ ہو کہ ہم نے انہیں دنیا دار بنا دیا ہو، مال و دولت، دنیا کی آسائشوں، سہولتوں میں اس قدر الجھا دیا ہو۔ پیار تو ہمیں ہر چیز سے بڑھ کے حضور کے ساتھ، تو ہمیں تو یہ دیکھنا تھا کہ نبی پاک نے حسنین کریمین کی کن اصولوں پر تربیت فرمائی، ہمیں وہیں سے فیض لینا تھا، وہ سکھانا تھا، وہ سمجھنا تھا۔ تو ہمیں محبت رسول کے جو زاویے ہیں اور جو قاعدے ہیں اور جن اصولوں پر نبی پاک علیہ السلام کی محبت کو استوار کرنا، ان پر پوری طور پر تفکر کرنا ہو، کیونکہ یہ ہماری اخلاقی ضرورت بھی ہے، دینی ضرورت بھی ہے، عقلاً نقلاً اور ایمانی ضرورت بھی ہے۔ تو اس ضرورت کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، تو ہمیں وہ سارے پہلوؤں پر غور کرنا پڑے گا، ان ساری چیزوں کو ہمیں دیکھنا پڑے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے ضروری، اور صحابہ کرام علیہم رضوان اس محبت کی اہمیت کو جانتے تھے، اس محبت کے تقاضوں کو سمجھتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، ایک شخص حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا آپ کی تیاری کیا ہے قیامت کے لیے؟ تو وہ صحابی عرض کرنے لگے حضور کثرت سے صوم و صلات تو میرے پاس نہیں، یعنی نفلی عبادات، نفلی روزے میرے پاس نہیں ہے، ہاں ایک چیز ہے، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرتا ہے۔ عبادتوں کا ثواب ہوتا ہے، نیکیوں کا اجر ہوتا ہے، کوئی خیر کا کام ہوتا ہے تو نیکی ہوتی ہے، اس پر 10 نیکیاں ملیں گی، اس پر 100 نیکیاں ملیں گی، اس پر 30 نیکیاں ملیں گی، ہمیں روایات میں ملتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے اور اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو حضور نے اس نیکی کا اجر بیان کیا۔ حضور فرمانے لگے پھر جس سے تو محبت کرتا ہے تو قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا، باقی نیکیوں پر ثواب ملتا ہے اور محبت رسول پر اللہ کے محبوب کی معیت ملتی ہے، باقیوں پر ثواب ملتا ہے اور محبت پر ساتھ ملتا ہے۔ حضور کا اساں جہاں گناہیاں دا جدوں اعمال نامہ پھرول ہوئے، ذرے ذرے نے سامنے آ جانے، جو منہ تھی بولیا بول ہوئے، اساں نہ کول حضور دے بیٹھ رہنا ہے، لکھ عمل ترکڑی تول ہوئے، او دے کولوں کی رب نے حساب لینا جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہوئے صلی اللہ تعالی علیہ۔ تو حضور نے فرمایا تو جس سے محبت کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہوگا، ساتھ ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زندگی میں 3 مواقع ایسے، یہ راوی کا تبصرہ ہے، یہ قریب کھڑے شخص کا تبصرہ، یہ بتانے والے کی گفتگو ہے۔ فرمانے لگے 3 مواقع ایسے زندگی میں بڑی خوشی حاصل ہوئی، ایک اس دن جس دن کلمہ پڑھا، ایک اس دن جس دن حضور مدینہ طیبہ تشریف لائے،
اور ایک کس دن جس دن حضور نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ ہو. یہ 3 مواقع ایسے تھے کہ بہت خوشی ہوئی. اس سے پہلے نہ اس کے بعد اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی. فرماتے وہ تو بات کر کے چلے گئے تو جناب انس بن مالک عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تو اللہ رسول سے کہا ہے نا محبت کرتا ہوں، اور آپ نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا. تو حضور میں اللہ سے بھی کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی کرتا ہوں، سیدنا صدیق اکبر سے بھی کرتا ہوں، اور حضرت فاروق اعظم سے بھی کرتا ہوں. تو حضور میرے لیے حکم کیا ہے؟ تو کریم مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا بس جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا. گویا حضور فرما رہے اکٹھے ہی ہوں گے سارے جنت میں. او دے کولو کی رب نے حساب لینا جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کولو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بس اس محبت رسول کے لیے تربیت کی ضرورت، اپنے دل پر نگاہ رکھنے کی ضرورت، باقی محبتوں کو نکالنے کی ضرورت. کوئی بھی محبت کرے اللہ رسول کی محبت کی اتباع میں کرے، اس محبت کو کریں جو محبت کرنے کا رب رسول نے حکم دیا. دنیاوی محبتیں، دولتوں کی محبتیں، شہرتوں کی محبتیں، اقتدار کی محبتیں، یہ تو تباہی کر دیں گی، اجاڑ دیں گی بندے کے دل. ہم ذہنی دباؤ کا شکار رہتے ہیں، ہمارے مزاجوں میں تناؤ رہتا ہے، بغیر کسی سبب کے تلخیاں پیدا ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے باطن میں وہ پھول نہیں کھلتے جو کھلنے چاہیے، ہمارے اندر وہ روشنی نہیں ہوتی جس روشنی کے سبب سے نور پیدا ہوتا ہے. جو لوگ اندر سے تازہ دم نہیں ہوتے ان کے موڈ بھی ٹھیک نہیں ہوتے. جو لوگ اندر سے اپنے آپ کو آپ درود پاک پڑھ کے دیکھیں، صرف صبح اٹھ کے 100 دفعہ پڑھیں، سارا دل تازہ رہے گا. آپ ایک رکوع قرآن مجید کا صبح پڑھ کے تو دیکھیں، آپ کا موڈ خود بخود ٹھیک رہے گا. لیکن یہ کہ اسی لہجے میں سوئے اور اسی لہجے میں اٹھے، نہ سوتے وقت زبان پر رب رسول کا نام تھا، نہ صبح اٹھتے ہی ہم نے چاہا کہ 2 گھڑیاں اللہ رسول کا نام لے لیں. ہمارا لہجہ، اب تو مجھے موقع نہیں ملتا، لیکن کبھی بسوں میں سفر کرنے کا موقع ملتا تھا نا، تو صبح کا ٹائم جب بس میں ہوتا تھا نا فجر میں، تو بس والا بھی کوشش کرتا تھا میں بس میں تلاوت چلا دوں، کوئی نعت چلا دوں. صبح کا آغاز اللہ رسول کے نام کے ساتھ. کچھ تو ہم اپنی کیفیات کو بدلیں، لیکن بس وہ اب تو فیشن ہو گیا ہے، جو سویرے جلدی اٹھے وہ غریب آدمی ہوتا ہے. امیروں کے تو موبائل نہیں کھولتے 12 بجے سے پہلے. امیر آدمی ہے وہ کیسے اٹھے گا اتنی جلدی؟ اس سے تو تعارف ہی نہیں ہو سکتا. چلے اس پر میں زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بعض مذہبی لوگوں کے موبائل بھی زور کے بعد کھولتا ہوں، اس پر میں زیادہ تبصرہ نہیں کر سکتا، بات کہیں اور نہ نکل جائے. وہ بھی صبح سارا دن آرام کرتے ہیں، چونکہ مصروف جو رہتے ہیں رات بھر، الا ماشاء اللہ. تو جب تک اندر باطن میں تازہ دم نہیں ہوتے، اندر کیفیات پیدا نہیں ہوتی، اتنی دیر تک آپ کے موڈ میں، طبیعت میں، مزاج میں وہ ساری چیزیں پیدا نہیں. میں زیادہ باتیں نہیں کرنی، بس جلدی سمیٹنے لگا ہوں، توجہ کیجیے گا. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے میں 3 چیزیں پائی جائیں اللہ اسے ایمان کی حلاوت عطا کرے، اسے ایمان کا ذائقہ ملے گا. یعنی میں اپنے لفظوں میں بات کروں تو اسے مومن ہونے کا مزہ آ جائے گا. ایک ہوتا ہے کھانا، ایک ہوتا ہے مزیدار کھانا. کھانا مزیدار ہو تو ایک کی بجائے 2 روٹیاں بھی کھائی جا سکتی. کھانا مرضی کا ہو تو انسان کچھ تھوڑا سا اس میں بڑھ کر بھی کھا لیتا ہے.
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں تم اپنے اندر پیدا کرو، اللہ تمہیں ایمان کا ذائقہ عطا کرے گا۔ یا رسول اللہ کون کون سی؟ یہ بخاری مسلم میں حدیث۔ حضور نے فرمایا ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرو، تم ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے محبت کرو، اللہ تمہیں ایمان کا ذائقہ عطا کر دے، تمہیں مومن ہونے کا مزہ آ جائے گا، تمہیں سرور نصیب ہو جائے گا ایمان کا۔ لیکن ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے یہ کرنا پڑے گا۔ اور دوسرا حضور نے فرمایا جس سے بھی پیار کرو نا اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ ادھر دیکھیں میری طرف، ذاتیات کے لیے محبتیں چھوڑ دیں، لالچ کے لیے محبتیں چھوڑ دیں، اپنے ذاتی مقاصد کے لیے محبتیں چھوڑ دو، اس سے مزہ خراب ہو جاتا ہے۔ فرمایا ایمان کا ذائقہ نصیب ہوگا، شرط یہ ہے جس سے بھی محبت کرو اللہ کے لیے کرو۔ محبت وہ جو کبھی گھر سے باہر نہیں جاتے، پردیس ملک سے باہر چلے جاتے، ان سے پوچھو کیا ہوا تو کہتے ہیں بچوں کی محبت لے گئی، مجھے بچوں کا پیار لے گیا، میں ان کا مستقبل روشن تابناک تابندہ دیکھنا چاہتا تھا تو کٹھن زندگی گزاری، اوکھے سفر کیے۔ محبت نہ چھوڑے کبھی بھی، محبت کا لہجہ کبھی نہ بدلے۔ لوگ آئیں گے آپ کو تلخ کریں گے، غصہ دلائیں گے، ہو جائے گا بڑا کچھ زندگی میں ایسا جس سے طبیعت میں ترشروئی پیدا ہوگی، حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، پر محبت محبت رہتی ہے۔ وقت کے ساتھ چیزیں بدلتی رہتی ہیں، محبت نہیں چھوڑنی۔ محبت نہ موسمی ہوتی ہے نہ علاقائی ہوتی ہے، نہ محبت جو ہوتی ہے وہ کسی خاص ماحول کی پابند ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ سخت ترین ماحول ہے بدر میں، بظاہر حالات کٹھن ہے، حالات اتنے سخت ہیں کہ 1000 غفار سامنے کھڑے ہیں، 313 نے ان سے لڑنا ہے، حالات میں تیزی ہے، شدت اور بڑی پریشانی، بظاہر دنیا ساری کی نظریں اس وقت کی لگی ہوئی ہیں کہ حالات کیسے ہیں، تو ہر آدمی جنگی تدبیر کر رہا ہے، محبت کرنے والے محبت کر رہے ہیں۔ سرکار صفیں سیدھی کرا رہے تھے، ایک شخص کو کہا ذرا پیچھے ہٹ جا، تو اس نے کہا جی آپ نے تو مجھے چبو دیا ہے، وہ نیزے کی انی لگ گئی ہے یا کوئی چیز لگ گئی ہے، میں نے تو بدلہ دینا۔ فرمایا لے لو بدلہ۔ اس نے کہا کرتا اٹھائیے۔ نبی پاک نے کرتا اٹھایا تو اس نے جسم چومنا شروع کر دیا۔ او یار تو عجیب بندہ ہے، یہ کوئی ٹائم ہے ان کاموں کا؟ سویرے جنگ ہونی ہے، حالات اور ہے، رنگ اور ہے، طبیعت اور ہے، اور اس نے کہا یا رسول اللہ پتہ نہیں سویرے کیا بننا ہے۔ میں نے کہا ایک دفعہ مدینے والے کا وجود تو چوم لوں۔ بھئی جب ہمارا ہر وقت مطلب ایک ایک حرف سجن دے نا سانو دستا وانگ قرآن سورت یار دی ویندے رہنا۔ نہیں آپ کو نہیں نہ سمجھ آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں۔ سورت یار دی ویندے رہنا اے سب عملہ دی جانے، ہر وقت یاد سجن وچ رہنا، ساڈا اے ہوئی دین ایمان ہے۔ او بھائی جب آپ کی طبیعت مائل ہو جائے پوری طرح تو حالات کیسے بھی ہو، موقع کیسا بھی ہو، وقت کیسا بھی ہو، یعنی جنگ احد کے دن ایک صحابی شدید زخمی ہے، تو بڑی دنیا زخمی ہوتی ہے، ارد گرد بیٹھے لوگ بھی کہتے ہیں ایمبولینس بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، اور زخمی کی بھی خواہش ہوتی ہے، ہوش ہی نہیں ہوتی اس وقت، تو اس کا خیال ہوتا ہے یہ زخم کا کچھ بنے، یہ تکلیف کا کچھ بنے، میرے درد کا کوئی علاج ہو۔ لیکن نبی کریم قریب گئے،
اس شخص نے اپنے آپ کو گھسیٹا اور گھسیٹ کر حضور کے قریب کیا اور محبوب کے قدم چومنے شروع کر دی. پیار کو موسمی نہ بنائیں، آپ ہر وقت مسکرائیں. اگر آپ آج کل لوگ کہتے ہیں عاشقان رسول کہتے ہیں نا ہمیں الحمدللہ، اور یہ بڑا خوبصورت لقب ہے عاشقان رسول کہلانا. تو عاشق تو بیچارہ ہر وقت عشق میں ہوتا ہے. تو امبر بیل کو کہتے ہیں وہ تو چڑھی رہتی ہے، غلبہ رہتا ہے ہر وقت. وہ تو ایک محویت کی عالم میں رہتا ہے عاشق. وہ تو گاہک سے لاڑ ہی نہیں سکتا، وہ تو کسی سے ناراض ہی نہیں ہوتا، اس کی تو اپنی دنیا ہے. اسے تو کوئی ستائے تو وہ چڑھتا ہی نہیں. کوئی نہیں سمجھ آ رہی آپ کو میں کیا کہہ رہا ہوں. وہ جو محبت کرتا ہے اس پر تو ہر وقت غلبہ محبت کا رہتا ہے. مارتے رہے سیدنا بلال کو کافر، مارتے ہیں تو مارتے رہے، اور نیرا مارتے نہیں تھے، وہ تانے بھی دیتے تھے کہ تو نے بڑا کلمہ پڑھا، دیکھ کلمہ پڑھنے کے بعد تیرا کیا حال ہو گیا ہے. لیکن حضرت بلال مست تھے، چونکہ محبت کا غلبہ تھا نا، ان کی باتیں کانوں سے ٹکراتی نہیں تھی. اثر ہم پتہ کیا کرتے ہیں، وہ سانو جی فلانے نے گل کی تھی، بھائی پھر کیا ہو گیا، ایک بات نہیں صحیح جا سکی. فلاں نے کہا ہے آپ جھنڈیاں لگاتے ہیں، فلاں نے کہا آپ دیگے پکاتے ہیں، تو چنگا ہے کیا حضرت. میں ایک دفعہ جلسے سے نکلا باہر، شروع کی بات ہے، تو میں اپنی گاڑی کی طرف جا رہا تھا، 2-3 لوگ ساتھ تھے. تو ایک نوجوان نے پیچھے سے آواز کسی کہنے لگا ملا دیو. تو میں نے پلٹ کے دیکھا، تو پریشان ہو گیا، کہنا تو سن لیا. میں انہوں آکھیا ایک کاری پھر آف، یہ تیرے لیے تانا ہوئے گا، ساڑھے لیے تے تمغہ ہی. ہاں یہ تے تمغہ ہی. لوگ کہتے ہیں فلانا فلانی پارٹی کا، فلانا فلانی پارٹی کا، فلانا فلانے گروپ کا. میں اس گروہ سے ہوں جو مدینے والے کا میلاد مناتے ہیں. تو بھئی آپ چیزوں کو تانا نہ بنائے، مینا نہ بنائے، آپ اس کا مزہ لیں. دیکھیں نا، اگر آپ پریشان ہو جاتے، آپ نے بالداری رکھ لی، تو کسی نے کیا ہو مولوی پریشانی والی گل ہے، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کوئی ٹینشن والی بات، یہ تو مزیدار بات ہے. جے کر یار دے نام دا ملے میڑا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، تے لا کے سینے چ عشق رسول بوٹا او دی سام کریے، کدے پٹیے نا. تے جے کر یار دے نام دی ملے سولی، تے جھوٹا جھوٹ لئیے پیچھے ہٹیے نا. آپ ناز کریں، ناز. آپ کو پتہ ہے نبی پاک نے غریبی کو ناز بنا دیا ہے، غریبی ناز بن گئی. حضرت خدیجہ الکبریٰ کو سمجھ آئی کہ مدینے والے کو غریبی پسند ہے، انہوں نے سارا مال خیرات کر غریبی اختیار کر. حضرت ابوبکر صدیق کو سمجھ آئی کہ محبوب کو فقر اختیاری ہے، میرے نبی کا فقیری پسند ہے، سارا مال دے کے نا تو ٹاٹ کا لباس پہن کے آ گیا. جو محبوب کو پسند ہے، جس طرح اس کا خیال ہے، جو اس کی رضا ہے، جنج رکھے انج رہنا ہے. او بھائی آپ پر جب تک ہر وقت محبت غلبہ نہیں نہ رکھتی، ہر وقت جب تک آپ کی طبیعت پر غلبہ نہیں رہتا پیار کا اور نبی پاک کے پیار کا، زندگی مزیدار نہیں. یہ لڑائیاں اتنی دیر تک ہیں جتنی دیر تک پیار دو. یہ دنگے فساد پروٹوکول میں تو یہ سب اتنی دیر ہے جتنی دیر محبت کا نا ایک ذائقہ ہوتا ہے. ذائقے کا تو آپ کو پتہ ہوگا، میٹھے کا بھی ذائقہ ہوتا ہے اور کڑوے کا بھی.
محبت کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے. یہ ذائقہ اگر لگ جائے نا، اور یہ لگ جاتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر چاہتے ہو نا تمہیں ایمان کا ذائقہ ملے، ذائقہ، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اگر تم چاہتے ہو تمہیں ایمان کا ذائقہ ملے تو 3 کام کرو. یا رسول اللہ کون کون سے؟ فرمایا ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے محبت کرو. ذائقہ ملے گا، ذائقہ، مومن ہونے میں لطف آئے گا، مزیدار ہو جائے گی زندگی. اور دوسرا فرمایا جس سے بھی پیار کرو نا اللہ رسول کے لیے کرو. کوئی لالچ نہیں، کوئی ہرس نہیں، کوئی طمع نہیں، کوئی دنیاوی مفاد. جس سے بھی محبت کرو اللہ رسول. اور تیسرا فرمایا کلمہ پڑھنے کے بعد کفر کی طرف جانا تمہیں اتنا ناپسند ہو جتنا آگ میں جانا ناپسند. مانا کیا ہے؟ مومن ہونے پر ناز کرو، مومن ہونے پر تمہیں فخر ہو کہ ہم مومن ہیں، پھر تمہیں ایمان کا ذائقہ آئے گا، مٹھاس ایمان کی نصیب ہو. اگر تمہیں فخر ہو جائے کہ شکر ہے اللہ کا ہم مومن ہیں، ہم نا چھوٹی چھوٹی بات پہ کڑوے ہو جاتے ہو، ذرا ذرا سی بات پر ہماری انا کو ٹھیس پہنچتی، چھوٹے چھوٹے مفاد کی خاطر بڑی بڑی باتوں بڑے بڑے ملی نقصان کرتے ہیں. محبت کا جن لوگوں پر غلبہ تھا وہ کیف کا شکار تھے. کوئی سختی، کوئی تلخی، کوئی قسم کا بوجھ، کوئی پریشر ان کی محبت کو لے جا نہیں سکتا. آپ کو پتہ ہے بچے سے پیار ہو جاتا ہے ماں باپ کو، چڑھتی جوانی اور عنفوان شباب، خواہشات جوان. لیکن بچے سے پیار ہو گیا نا تو بیوی کہتی ہے اپنے کپڑے بھی لے لے عید پہ، کہنا میرے ٹھیک لے، تو بالا دے بڑا. تو اسے کو یار حد ہو گئی ہے، تو جوان آدمی ہے اور تو شیشے کے آگے سے ہٹا ہی نہیں کرتا تھا. تو کہتے پرانی بات ہے نا، اب دل کرتا ہے کہ زیادہ پیارے میرے بچے لگے. محبت ہے نا بچوں سے. آپ اس بات کو سمجھیں، ہم نا ہماری طبیعتوں میں، ہمارے لہجوں میں وہ غلبہ نہیں ہوتا جو ایک مومن پر غلبہ رہتا ہے. جب یہ غلبہ، لوگ کہتے ہیں سارے لوگ غلط ہیں لہذا میں بھی غلط ہو گیا ہوں، اے نا بندہ نا انجی کرنی چاہیے. یہ صحابہ کا نعرہ نہیں تھا. وہ کہتے تھے کوئی کچھ بھی کرے ہم نے خلق محمدی کا اظہار ہی کرنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وجہ کیا تھی؟ وجہ اتنی تھی کہ محبت غالب ہو گئی، طبیعت پر پوری طرح چھا گئی تھی. اپنے آپ کو ترش نہ رکھا کرے، تلخ نہ رہا کرے، چھوٹی چھوٹی بات میں ناراض نہ رہا کرے. ہم ناراض بڑی جلدی ہوتے ہیں، ناراض ہی رہتے ہیں اور ناراضگیاں بتاتے رہتے ہیں دیکھو جی کی کر چھڑیا بندیاں نے. اور جناب میرا ایک سنگی ہے تو ایک دن مجھے کہنے لگا لوگ جلسوں کا بندوبست نہیں ٹھیک کرتے، انتظام نہیں ٹھیک کرتے، رش زیادہ ہو جاتا ہے اور آنے والے بھی خیال نہیں کرتے، رستہ نہیں دیتے آتے. میں کیوں ساڈے شکوے نے نہ کدی ساڈا شکوہ سی بندے آندے نہیں. کبھی شکوہ یہ ہے، وہ ایک دن میرے ادارے کے جو ہمارے ناظم ہے پیار والا بچہ ہے، وہ کہنے لگا اب جگہ کم ہے، اب تعداد بہت زیادہ ہے، بچے داخل نہیں کر سکتے زیادہ. وہ کہتے ہیں جی بندے ویکھو جی گل ہی نہیں سمجھتے. انہوں نے آخیا کہ کمرے کو نہیں، تھان کو نہیں، کتنے رکھیے وہ تھا. میں کہ ایسی لوگ سن جڑے کہنے سن لوکی بچے مدرسے داخل نہیں کرا دے. او بھئی آپ ہر عنوان پر ہی تلخ ہو جاتے، ہر پہلو پر ہی ناراض ہے، ہر حوالے سے ہی کوئی نہ کوئی دل میں سختی پیدا کر لی. آپ نرم رہیں، آپ پیار کریں. کل بیٹی دعا مانگ رہی تھی یا اللہ بچہ دے، آج وہ کہتی ہے میری گل نہیں بنی بانی. ویکھو جی یہ ستایا بڑا ہے. او بھئی آپ
تھوڑا سا نا آپ حوصلہ کریں، تھوڑا پیار کریں، تھوڑی محبت کریں، لہجہ پیار والا بنائیں. آپ کا رنگ ڈھنگ اپنا ہونا چاہیے. فقیروں کے سٹائل اپنے ہوتے ہیں، ان کا طرز حیات اپنا ہوتا ہے. حضرت ابو ذر غفاری سردار آدمی تھے، مالدار تھے، دبدبا تھا، تن تنا تھا. اچانک ایک دن ایک بندے نے دیکھا کہ جس طرح کے کپڑے انہوں نے پہنے اسی طرح کے غلام نے پہنے. یہ ہوتا نہیں نا روٹین میں. جڑے دیندار پیران نے رکھے نے نا ملازم، انہوں دے کپڑے بھی نہیں جے ہوندے انہاں ورگے جنہاں انہوں نے رکھیا ہے. ہاں جڑے حقوق تے تقریرا کردے نے نا انہوں نے بھی یہ رنگ آئے. خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں. شہنشاہی بھی عیاری ہے، درویشی بھی عیاری. بڑی مصیبت ہے جو لوگوں کو فقیر فقیر ہونے کا درس دے رہے ہیں، خود امیر امیر ہوتے جا رہے ہیں. او بھائی، حضرت ابو ذر غفاری سردار ہو کر، مالدار ہو کر، ایک امیر کبیر مزاج کے وہ لوگ ہوتے تھے تو جس طرح کے کپڑے انہوں نے پہنے اسی طرح کے غلام نے پہنے. تو کسی نے پوچھ ہی لیا، بے موسم پھل تھا نا اس زمانے میں، یہ کام ہوتا تو تھا نہیں. پوچھ لیا، جناب عجیب بات ہے، آپ کے اور غلام کے کپڑے ایک جیسے. حضرت ابو ذر غفاری فرمانے لگے پہلے ایسا نہیں تھا، یہ ساری برکتیں مدینے والے محبوب کی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی غلام کو ایک دفعہ میں نے کچھ کہہ دیا تھا تو حضور نے فرمایا تھا یہ غلام تمہارے بھائی ہیں، جیسا خود کھایا کرو ایسا انہیں بھی کھلایا کرو، جیسا خود پہنو ویسا انہیں بھی پہناؤ. کوئی نہیں سمجھ آ رہی آپ کو؟ مجھے زیادہ مزہ آ رہا ہے، اللہ کرے آپ کو بھی لطف آئے بات کا. فرماتے ہیں وہ جو حضور کی زبان سے نکل گیا تھا ہم اس کے پابند ہیں. پیار جو کر لیا ہے، محبت جو ہو گئی ہے، غلام جو ہو گئے، سانو قید سجن دا گہنا ہے. او جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے، جس طرح کہہ دے بس ٹھیک ہو گیا. محبوب نے فرما دیا او بھائی طور طریقے بدلو، انداز بدلو، آپ کا اخلاق بدل جائے، کردار بدل جائے، زبان کی تلخی چلی جائے، کڑوا کسیلا پر نکل جائے، دان ٹپک نکل جائے. جو محبت والا ہوتا ہے وہ تو دبا دبا رہتا ہے، پچھا بچھا رہتا ہے. وہ سخت ہوتا ہے پر صرف دین کے مخالف کے لیے. اشداء علی الکفار، باقی تو اس کے لہجے میں مٹھاس ہے، باقی تو اس کے انداز میں پیار ہے. اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے، اور میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے اور پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے، پھر تو گلی گلی پھرا کرے، پھر تو اسی کا نام جپا کرے، تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے.